باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم مسلسل آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رجب کے سلسلے میں عوارضات پیش کر رہے ہیں۔ پہلی 3 ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں جس میں ماہ مبارک رجب کی فضیلت، ماہ مبارک رجب کی مناسبت اور ماہ مبارک رجب کے مشترکہ اعمال کو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے، اور اب یہ چوتھی اور آخری ویڈیو ہے جس میں ہم آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رجب یا رجب المرجب کے جو مخصوص تاریخوں کے اعمال ہیں ان کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں، جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جن کو انجام دینا بہت زیادہ باعث اجر و ثواب ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ لیلۃ الرغائب کہی جاتی ہے۔ لیلۃ الرغائب یعنی رغبتوں کی راتیں جو خدا کی طرف ہے۔ یہ پورا مفصل ایک اعمال ہے، اس کے سلسلے میں کتابیں بھی چھوٹی چھوٹی چھپی ہوئی ہیں، رجب کی فضیلت اور لیلۃ الرغائب، رجب کی ماہ رجب کی فضیلت میں اس طرح کی بہت سی کتابیں ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، وہاں بھی آپ کو مل جائے گا۔ اور اس کے بعد جو زیادہ چیزیں ہیں وہ پہلی ماہ مبارک رجب کی پہلی تاریخ ہے، رجب المرجب کی پہلی تاریخ، جس دن بہت زیادہ ثواب ہے روزہ رکھنا۔ انسان روزہ رکھے پہلی رجب کو بہت زیادہ ثواب اور اجر کا حامل ہے یہ روزہ۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ صدقہ دینا۔ آپ دیکھیں گے معصومین کی زندگی میں جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو معصوم کا یہ عمل کہیں چھپا نہیں ہوا ہوتا، ظاہر عمل کرتے تھے، فوراً صدقہ دیتے تھے، کوئی بھی فعل انجام دیتے تھے، سفر پہ جانا ہے تو صدقہ دیتے تھے، صبح اٹھے تو صدقہ دیا، کوئی فقیر آیا تو اس کو صدقہ دے دیا۔ کسی بھی طرح سے اس صدقے کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے کہ جسے ہم نے بھی اپنی سیرت میں، اپنی زندگی میں معصوم کی سیرت سے لے لینا چاہیے اور اس پر مسلسل عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پہلی رجب کو غسل کرنا ہے۔ نیت جو ہے وہ ایسے ہی نیت ہے کہ جیسے سارے غسلوں کی نیت ہوتی ہے، بس یہ کہ پہلی رجب المرجب کا غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے زیارت امام حسین علیہ السلام پہلی رجب کو ہے، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بے پناہ فضیلتیں ہیں کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد جو ہے اسی طرح سے جب آپ آگے بڑھیں گے تو ایام بیض کہے جاتے ہیں۔ یہ 13، 14 اور 15 تاریخ، ہر مہینے کی یہ تاریخ ہے، یہ صرف رجب سے مخصوص نہیں ہے، لیکن چونکہ رجب اللہ کا مہینہ ہے لہٰذا اس مہینے میں ایام بیض کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اور روزے کے ساتھ ہیں یہ ایام بیض، یعنی جب انسان ان اعمال کو انجام دے تو روزہ ضرور رکھے۔ بغیر روزے کے یہ اعمال ثواب تو ہے، لیکن وہی بات ہے کہ نماز آپ کو مسجد میں پڑھنی چاہیے، آپ میدان میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ حساب ہو جائے گا۔ بغیر روزے کے ایام بیض میں عمل انجام دینے کا عمل ام داؤد ہے، ایک مفصل عمل ہے جس میں تقریباً 2.5 یا 3 ساڑھے 3 پاروں تک قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، مختلف سوروں کی، سورہ قدر ہے، سورہ نبا ہے، سورہ شمس ہے، سورہ لیل ہے۔ اس کے بعد اس طرح سے بہت زیادہ 2.5 پارے تقریباً یا 3.5 پاروں تک تلاوت کی جاتی ہے، وہ بھی ایک نشست میں، وہ 15 رجب المرجب کو ہے۔ اور اس کے بعد آخری جو بہت اہم تاریخ بچتی ہے وہ شب معراج ہے۔ معراج کی شب کا واقعہ آپ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر مذہب و ملت نے اس بات کو قبول کیا کہ نبی کو معراج ہوئی۔ وہ کیسی معراج تھی، جسمانی تھی یا روحانی معراج تھی، اس بات سے بحث الگ، لیکن شب معراج کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ غسل ہے، صدقہ دینا ہے، زیارت ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ رات میں جاگنا ہے، بیتوتا کرنا یعنی پوری رات کا جاگنا، یعنی معراج کی شب بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ محفلیں ہیں، محفلیں کی جاتی ہیں، لوگ گھروں میں بیٹھیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ آج کی شب معراج کی شب ہے، آج کے دن ہمارے نبی مبعوث پہ رسالت ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد آخر ماہ کے اعمال جو ہیں وہ صدقہ دینا، پھر وہی غسل کرنا اور یہ ساری چیزیں۔ اور اس کے بعد کچھ اعمال جو 28 رجب کے ہیں
वो भी मफाती में बयान किए गए हैं। कुछ मुस्तहब्बात हैं जो अंजाम देने हैं, ज़ियारत इमाम हुसैन है जिसकी तिलावत करनी है। इस तरह से करके ये महीने की सारी इबादतें, सारी नमाज़ें, सारी दुआएं, सदक़ात, गुस्ल, खैरात, जो कुछ भी आप आमाल अंजाम दे सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जितना उसमें लिखा है आपको उतना ही करना है। आप फ़र्ज़ करें एक नमाज आई है जिसमें सूरह फ़त्ह पढ़ना है, अगर आपको सूरह फ़त्ह नहीं आती है तो आप सूरह तौहीद उसकी जगह पढ़ के नमाज पढ़ लें। बहाना नहीं बताइए कि हमको तो सूरह फ़त्ह नहीं आती, मौलाना साहब हमको तो कुरान पढ़ना ही नहीं आता, मौलाना साहब हमको तो आयतुल कुर्सी नहीं याद है। तो ये तो अफसोस की बात है कि आप 70 साल, 60 साल, 50 साल के हो गए, आपको आयतुल कुर्सी नहीं याद हुई आज तक, आयतुल कुर्सी नहीं याद कर सके आप। लेकिन आपको अगर कोई चीज़ याद नहीं है तो आप उसकी जगह कुरान का कोई भी दूसरा सूरा पढ़ के आप अपनी नमाज पढ़ें, अपने आमाल को अंजाम दें। आखिर में परवरदिगार से दुआ है कि हमारे आमाल को इस रजबुल मुरज्जब के महीने में अपनी रहमत से अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और दुआ यह है कि हमें इस महीने के हक़ को अदा करने की तौफीक दे ताकि हम इस महीने का हक़ अदा कर सकें। और आखिर में दुआ है कि परवरदिगार हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमाए और हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमाए।